بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ رکھوں گا۔ چھوٹی سی سورت ہے، آپ کو آتی بھی ہوگی۔ سورت کا نام سورت کوثر ہے۔ میں ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سامعین کرام، آپ نے اس سورت کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے، اس کی وضاحت میں بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب آپ اس وظیفے کو کرنے لگے تو اس سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے، اور وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور خاموشی سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اور تیسرا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ وظیفہ جب آپ کر رہے ہوں تو آپ نے اس دوران کوئی چیز کھانی نہیں ہے، نہ پینی ہے۔ خاموشی کے ساتھ چپ چاپ آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ آپ جب اس وظیفے کو کر رہے ہوں تو آپ کی جو مراد ہے، آپ کے رشتے نہیں آ رہے، یا آپ کی شادی نہیں ہو رہی، یا شادی میں کسی بھی قسم کی بندش ہے، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور ذہن میں رکھ کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ سامعین کرام، اب میں اس وظیفے کا طریقہ بتا دوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح کرنا ہے۔ کہ سورۃ الکوثر کو آپ نے ہر روز 131 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کم از کم آپ نے اس عمل کو 11 دن کرنا ہے۔ 131 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر، یعنی یہی سورت انا اعطیناک الکوثر، یہ پوری سورت آپ نے 131 مرتبہ پڑھنا ہے صبح فجر کی نماز کے بعد، اور آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے، اور کم از کم آپ نے 11 دن اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان 11 دنوں میں آپ کی شادی کی جو بھی بندش ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی، اور آپ کی شادی بہترین جگہ میں ہو جائے گی۔ آپ کے رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کی شادی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، آخر میں اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔